السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے صوبہ پنجاب کے سب سے مشہور امام علی الحق شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو ویڈیو کا سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا انٹروڈیوس کروا دوں۔ سیالکوٹ شہر آپ کو نام مشہور ہے شہر کا۔ سیالکوٹ بر صغیر کا جو تجارتی صنعتی شہر ہے، جموں کشمیر جو کوہ ہمالیہ کی سب سے بڑی ریاست ہے۔ سیالکوٹ اس کا بڑا دروازہ ہے۔ اس شہر راجہ سونوال اور راجہ سن اور ہندو راجہ حکمران تھے۔ اپنی رعایا سے کوئی ہمدردی نہ رکھتے تھے۔ اس کو پہلے سالہ کوٹ اور پھر سیالکوٹ اور پھر آہستہ سیال کوٹ کے نام سے مشہور کر دیا گیا۔ راجہ سلوان کے دور حکومت میں حاجی مقصود نامی ایک فقیرانہ لباس سے عرب سے سیالکوٹ آئے۔ راجہ کے محل کے قریب ایک ندی بہتی تھی۔ وہاں ندی کے پاس حاجی مقصود نامی شخص بزرگ بہت عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ وقت مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے۔ اسی وقت میں حاجی مقصود صاحب نے ایک ندی کے کنارے بیٹھ کے آپ نے پتھر پھینکا تالاب میں، اور اوپر سے ایک شہزادی تھی راجہ کی، وہ وہاں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ انہوں نے کھا لیا۔ جب انہوں نے کھا لیا اسی وقت میں وہ حاملہ ہوگی۔ تو اس کے بعد وہ جو ان میں سے جو بچہ پیدا ہوا ان کا نام تھا پیر مراد علی شاہ۔ پیر مراد علی شاہ کی ولادت جنگل میں ہوئی۔ حاجی مقصود نے بھی نہیں ان کا نام مراد شاہ رکھا۔ محل کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی ندی بہتی تھی اور وہاں ایک دیوار تھی۔ قلعہ بنایا جو کہ قلعے کی ایک دیوار تھی، وہ اپنی جگہ پہ کھڑی نہیں رہتی تھی۔ تو اسی راجہ بہت پریشان تھا۔ تو راجہ نے کافی سارے نجومیوں کو آپس میں اکٹھا کیا، اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ یہ دیوار کھڑی نہیں رہتی۔ نجومیوں نے اسے مشورہ دیا کہ یہاں میں ایک نجومی نے وہاں سے مشورہ دیا راجہ کو کہ کسی مومن مسلمان کا خون بہایا جائے اس دیوار میں، تو پھر یہ دیوار اپنی جگہ پہ یہ کھڑی رہے گی۔ تو کسی نے خبر دی راجہ کو کہ جنگل میں ایک بہت ہی نوجوان اور خوبصورت لڑکا جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے۔ تو راجہ کو جب یہ پیغام پہنچا تو راجہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم کیا کہ اس کو میرے پاس لے کے آیا۔ سپاہیوں نے اٹھا کر وہ راجہ کے پاس لے آئے۔ تو راجہ نے راجہ نے اس کی انگلی کاٹ کر قلعے کی بنیاد رکھی اور قلعے کی دیوار اپنی جگہ پہ تھم گئی۔ لیکن ابھی بھی قلعے کی دیوار اپنی جگہ پہ نہیں رکتی تھی، گر جاتی تھی تھوڑی سی۔ تو راجہ نے سپاہیوں کو بولا کہ اگر ان کی ایک انگلی میں اتنی طاقت ہے خون میں، تو کیا ان کا سر شہید کر کے تو وہ رکھ دیا جائے۔ تو راجہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور سپاہیوں نے آپ کا سر شہید کر کے وہی سر اس قلعے کی بنیاد رکھ دی۔ پیر مراد علی شاہ کی ماں کو جب اس کا پتہ چلا کہ وہ حاجی مقصود کے پاس گئی۔ پیر مراد علی شاہ کی ماں کا نام مائی راستی تھا۔ حاجی شاہ مقصود نے مائی راستی کو کہا کہ اپنی آنکھیں بند کریں، اور مائی راستی نے اپنی آنکھیں بند کی اور وہ مدینہ پہنچ گئیں اور اپنی دکھ بھری داستان مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ تو وہاں پر ایک امام علی الحق روضہ رسول پر عبادت میں مشغول تھے۔ آپ نے ان کی فریاد سن کر، مائی راستی کی فریاد سن کر، آپ امام صاحب مائی راستی کے پاس آ گئے۔ امام صاحب نے جب پوچھا تو مائی راستی نے آگے سے کہا میرے بیٹے کا مجھے انتقام چاہیے۔ امام صاحب نے مائی راستی کو تسلی دی۔ امام صاحب کا لشکر در خیبر سے روانہ ہوتے ہوئے 7-9 فٹ غائبانہ لوگ شامل تھے۔ جہلم اور گجرات میں سے گزرتے ہوئے آپ سیالکوٹ آئے۔ اس وقت بھی 9 گز دربار جہلم اور گجرات میں بھی موجود ہے۔ تو آپ کا کافروں سے مقابلہ، ان کو شکست دے کر آپ سیالکوٹ آئے۔ راجہ سلوان نے 10,000 فوجی اکٹھے کر رکھے تھے ندی کے قریب۔ امام صاحب نے اسلام کی دعوت دی اسے، لیکن اس نے اس چیز سے انکار کر دیا۔ آپس میں جنگ ہوئی اور آپ نے تھوڑے سے مسلمانوں کا ان کے اوپر غالب آ گئے اور دریائے چناب میں خون کی ندیاں سیراب کر دی۔ پھر آپ نے اپنا لشکر لاہور، قصور، جلندھر روانہ کیا اور تاکہ وہ جا کے اب کافروں کا مقابلہ کر سکیں۔ امام صاحب نے اپنے جرنیل امام احمد اور امام رفیق کو جموں کشمیر روانہ کیا۔ وہاں ٹریزور شہر میں راجہ کی فوج نمودار ہو گئی۔ امام احمد اور امام رفیق وہاں جنگ میں شہید ہو گئے اور آپ امام علی الحق کو نماز پڑھتے وقت آپ کو بھی ضرب لگا دی گئی۔
ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گا۔